امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خود کربلا کے میدان میں جا رہے تھے، جب آپ کی شہادت کی باری آئی، آپ کو پتہ تھا کہ میں جا رہا ہوں، واپس زندہ نہیں پلٹوں گا، میں جا رہا ہوں شہادت کے لیے، میں جا رہا ہوں لڑنے کے لیے، میں جا رہا ہوں دین کو بچانے کے لیے، یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، میں جا رہا ہوں، واپس زندہ نہیں لوٹ کے آؤں گا۔ تو آپ نے جانے سے پہلے امام علی مقام امام حسین نے اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا زین العابدین کو بلایا۔ 14 سال کی عمر ہے، آپ بیمار ہیں۔ زین العابدین اٹھ کر آئے، جی ابا حضور۔ امام علی مقام امام حسین نے جنگ کے میدان میں جاتے ہوئے فرمایا، بیٹے میں جا رہا ہوں، میری تو زندگی کا آج آخری دن ہے، جا رہا ہوں دین کو بچانے کے لیے، دین کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، مجھے پتہ ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہے، یہ آخری لمحے آخری سانسیں ہیں، میں جا رہا ہوں، زندہ پلٹ کر ہرگز نہیں آؤں گا۔ جاتے جاتے بیٹا میں تمہیں 4 نصیحتیں کر کے جاتا ہوں، بیٹا جاتے جاتے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ 4 چیزوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میری آنکھوں کے تارے، 4 چیزوں کے دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر ان 4 چیزوں کے دامن مضبوطی سے پکڑو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ بیٹا کہنے لگا، ابو جی وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں جن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا ایک تو شکر کا دامن نہ چھوڑنا، شکر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا۔ بیٹا جب دین پر برا وقت آیا تو میں نے اکبر لٹا دیے، میں نے اصغر قربان کر دیے، اون و محمد قربان کر دیے، اپنا تن من دھن قربان کر دیے، سب کچھ قربان کر دیا۔ دیکھ آج میں بھی خود قربان ہونے جا رہا ہوں، اللہ نے مجھ سے میرا اکبر لے لیا، میرا اصغر لے لیا، اون و محمد لے لیا، مجھ سے میرا قاسم لے لیا، بیٹا سب کچھ لے لیا۔ دیکھ پھر بھی تیرے ابا جان نے کبھی اپنے کریم رب کے سامنے شکوہ نہیں کیا کہ مالک تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، شکر کے اوپر شکر کرتے آیا ہوں۔ بیٹا زندگی میں دکھ آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، شکر کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا۔ ہاں آج ہم بھی شکر کرتے ہیں، آج ہم بھی شکر پڑھتے ہیں جب کوئی لاٹری نکل آتی ہے، آج ہم بھی شکر پڑھتے ہیں جب بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا ہے، آج ہم بھی شکر پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم بھی شکر کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ جب قرآن اندازی میں گاڑی نکل آتی ہے، جب گھر میں مہمان آ کے کہتا ہے جی میں نے روٹی بھی کھانی ہے، میں نے پانی بھی پینا ہے، میں نے چائے بھی پینی ہے، ہائے پھر تو ہم مارے گئے، پھر تو ہم لوٹے گئے۔ اگر مہمان کہے میاں میں سب کچھ گھر سے کھا کے آیا ہوں، پھر شکر الحمدللہ۔ ہم تو اس طرح کے نا شکر لوگ ہیں۔ جوانوں جب پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، برے وقت آئیں، یاد رکھنا امام علی مقام امام حسین کی اس نصیحت کو یاد رکھنا، شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ یاد رکھنا آسانیاں تک جانے سے پہلے آسانی تک جانے سے پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر فرمایا بیٹے شکر کے دامن کے بعد نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑ، نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا۔ ہم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اتنی قیمتی نماز ہم اتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے 1400 سال پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، آج تک مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تھا مالک میں تیری بندگی تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا، مالک میں تیری عبادت تیری جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، مالک میں تو تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے، تو لائق ہی بندگی کے، میں تو تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں۔
ایک شخص آیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس، آ کر کہتا ہے یا علی میں نے آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے۔ کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے۔ یا علی میں نے آپ کے بارے میں کچھ نیا سنا ہے۔ کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میاں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ قربان جائیں آپ کے نام پر، قربان جائیں آپ کی شان پر، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری آج کی نماز پڑھی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ مطلب ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر عصر مغرب یا عشاء کی نماز پڑھی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں کیسے اطمینان ملے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ میں قربان جاؤں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ اللہ اکبر۔ اے بندے اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، میاں تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اور سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے نماز کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، نماز کے دامن کو مضبوطی سے پکڑتے رہنا۔ اس کے بعد بیٹا قرآن کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ تیسرا پہلا شکر کا دامن نہ چھوڑنا، دوسرا نماز کا دامن نہ چھوڑنا، تیسرا قرآن کا دامن نہ چھوڑنا۔ قرآن ہے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئیں۔ پھر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا کرو، اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو قرات قرآن کر لیا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے اور دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کرے؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی عظمت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا۔ بیٹے میرے لخت جگر میرے نور نظر، تیسرا قرآن کا دامن نہ چھوڑنا، چوتھا صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ پہلا شکر کا دامن نہ چھوڑنا، دوسرا نماز کا دامن نہ چھوڑنا، تیسرا قرآن کا دامن نہ چھوڑنا، چوتھا صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا۔ بیٹا دیکھ تیرے بابے کے اوپر اتنے برے وقت آئے، کڑیل نوجوان اپنی آنکھوں سے میں نے ذبح ہوتے دیکھے، سارا گھرانہ میں نے اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے دیکھا ہے، پھر بھی میں نے صبر کیا ہے، اس لیے کہ میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جوانوں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ان 4 نصیحتوں کو ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ شکر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، نماز کا دامن نہیں چھوڑنا اور قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ان 4 چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔